دیکھیں لیلۃ القدر وہ آخری طاق راتوں کے اندر ہے یا پورے رمضان کی کوئی ایک رات ہے؟ اس کے اندر سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ پورے رمضان کے اندر وہ کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے، پہلے رمضان کی بھی، دوسرے کی بھی، 10ویں رمضان بھی، 20واں بھی اور آخری بھی۔ یہ سب سے مضبوط دلیل اور استدلال پر مبنی قول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے گا قرآن اسی چیز پر کھڑا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے ایک قدر والی رات میں اس کو نازل کیا۔ یہ دونوں آیتوں کو اگر آپ ملا لیں تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر اللہ نے فرمایا وہ رمضان کا مہینہ، اس کی ایک رات ہے۔ بس یہ جو مفہوم قرآن پاک سے قطعی اور جزمی طور پر نکل گیا، یہی سب سے مضبوط ہے، اس سے آگے اس سے پیچھے کچھ نہیں۔ اچھا، اگر آپ یہ بولیں گے کہ بھئی چونکہ یہاں پر روایات بہت زیادہ آئی ہیں، تو بالکل روایات بہت زیادہ آئی ہیں، اور وہ روایات سند صحیح کے ساتھ بھی آئی ہیں، لیکن میں اکثر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ روایات کے اندر اگر تعارض ایسا ہو، ٹکراؤ ایسا ہو کہ جس کو آپ حل نہ کر پا رہے ہو، ایسی صورت کے اندر ان روایات سے تعارض سمیت استدلال کبھی بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ سب سے دنیا کا کمزور ترین استدلال ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر اللہ کے علاوہ یہ دین کسی اور کا ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، محکمات نہ ہوتے، اختلافات ہوتے۔ تو جہاں پر تعارضات آتے ہیں وہ کبھی دین نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اسے دینی استدلالات ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آیا، جو روایات ہم تک پہنچی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس کے مفہوم اور مضمونوں کے اندر اتنا تعارض ہے، اختلافات اتنا ہے کہ جس کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ 40 روایات صحیح سند کے ساتھ آئیں، سب کے اندر بیانات الگ ملتے ہیں۔ مثلا ایک روایت آپ کو ملے گی کہ آخری عشرے کی 10 طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، جس کا واضح سے نتیجہ یہ ہے کہ جو جفت راتیں ہوں گی اس میں لیلۃ القدر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں پھر دیگر روایات آ جائیں گی کہ آخری عشرے کے اندر مکمل 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ جب مکمل عشرے میں تلاش کیا جائے گا تو اس کے اندر طاق راتیں بھی آ جائیں گی، جفت راتیں بھی آ جائیں گی، تو دونوں کا مضمون آپس میں متعارض ہونے لگ جائے گا۔ پھر ایک روایت آئے گی صحیح صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے غالباً کہ 24ویں کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، ایک روایت آئے گی کہ 21ویں کی رات لیلۃ القدر، ایک ہے 23ویں کی رات، اور کئی صحابہ کرام سے ہے کہ 27ویں کی رات۔ پھر ایک روایت آئے گی کہ پہلے عشرے میں بھی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا، لہٰذا یہ بہت ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 15ویں کی رات ہوتی ہے، ایک روایت ہے رمضان کی پہلی رات شب قدر ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ روایات ہیں جن روایات کی بنیاد پر ان کے تعارض کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے محققین علماء کا جو قول ہے وہ یہ کہ یہ جو روایات میں تعارض ہے اس کو یوں حل کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں رمضان جو ہے وہ چونکہ ایک تو نہیں آیا، مدینہ کی حیات کے اندر 8-10 دفعہ رمضان کا مہینہ آیا، تو ممکن ہے ایک سال رمضان کے اندر وہ پہلے عشرے کے اندر طاق رات ملی ہو یا آخری عشرے میں ملی ہو، اگلے سال درمیان والے عشرے میں ہو، پھر اس کے بعد پہلے عشرے کے اندر بھی لیلۃ القدر آئی ہو، چونکہ شمسی اور قمری سال کے اندر تھوڑا فرق بھی آ جاتا ہے نا، لہذا ممکن ہے۔ لیکن کسی ایک حتمی نتیجے کے اندر پہنچنا ان روایات کی بنیاد پر یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسی پھر تعارضات سے استدلال نہیں کیا جاتا، محکمات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء سر فہرست اس میں امام ابو حنیفہ داخل ہیں، وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے، بس یہ ہے وہ محکم بات جسے قرآن پاک نے ذکر کیا۔ باقی روایات کے متون میں کلیشز اتنے زیادہ تھے جس کو حل کرنا پاسبل نہیں ہے، حل کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ان تعارضات کی بنیاد پر کوئی حتمی نتیجہ ہم نکال نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قول فیصل ہے، مضبوط استدلال پر مبنی یہ قول ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کسی عالم دین کا رجحان ایسا جاتا ہے کہ وہ کسی روایت کو سندن اور متن کے اعتبار سے ٹھیک سمجھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو بالکل یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی لڑائی کریں، جھگڑا کریں، فاسق کہہ دیں، گمراہ کہہ دیں، یا ان کو استدلال کرنا نہیں آتا، ایسی فضا پیدا کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ استدلال کی بنیاد پر آپ غور کریں کہ جو بات زیادہ مضبوط لگے اس پر عمل کر لیں، دیٹس اٹ۔ ایسے مسائل کے اندر یہی ایک طریقہ کار انسان کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔